اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 12۔ شق صدر کے واقعے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، اور حضرت آمنہ نے حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی خدمت کے لیے مامور فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی کنیز تھیں۔ ان کا اصل نام برکہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے یثرب یعنی مدینہ روانہ ہو گئیں۔ 2 اونٹوں پر مشتمل اس مختصر سے قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز حضرت ایمن رضی اللہ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ وہ دارالنبقہ میں اتریں جہاں حضرت عبداللہ کو مدفون کیا گیا تھا، اور 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار کے تالابوں میں تیرنا سیکھا، گھڑیوں کے سامنے ننہالیوں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا کودنا۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ یثرب کے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غور سے دیکھتے تھے۔ میں نے سنا کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہی ان کا دارالہجرت ہے۔ میں نے ان کی یہ بات سن کر ذہن نشین کر لی۔ واپسی میں بدر کے مقام ابابہ کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار ہو گئیں، جس کی وجہ سے اس قافلے نے وہاں قیام کیا۔ حضرت آمنہ نے وہیں وفات پائی۔ وقت آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سرانے بیٹھے تھے۔ ماں نے اپنے جلیل القدر بیٹے کو جی بھر کر دیکھا اور چند اشعار پڑھے جن کا متان مواہب لدنیہ میں محفوظ ہے۔ بوقت وفات حضرت آمنہ کی عمر تقریباً 28 سال تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے بعد 6 سال 3 ماہ تک زندہ رہیں۔ حضرت آمنہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا آپ کو لے کر مکہ واپس حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچیں۔ یوں شکم مادر میں ہی یتیم ہونے والے ننھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے سائے سے بھی زیادہ دن نہ گزار سکے۔ حضرت ایمن رضی اللہ عنہا نے ایک ماں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کی۔ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خاتون میری والدہ کے بعد میری ماں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی بن گئے تو ایمن رضی اللہ عنہا اولین تصدیق لانے والوں میں سے تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ ان کا پہلا نکاح بنی حارث کے عبید بن زید بن امراؤ سے ہوا، جن سے ایمن پیدا ہوئے، جن کے نام پر ان کی کنیت ایمن تھی۔ پہلے شوہر کے انتقال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کروایا، جن سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت عبدالمطلب آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو سب اولادوں سے بڑھ کر محبوب جانتے تھے۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کو یقین تھا کہ ان کا پوتا بڑا نام والا ہے، چنانچہ جب نبی مدلج کی ایک جماعت ان سے ملنے آئی تو ان میں سے بہت سے قیافہ شناس تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش کاف پا دیکھا تو اسے ابراہیم علیہ السلام کے نقش کاف پا جو مصلی ابراہیم کہلاتا ہے کہ مشابہ پایا۔ اس لیے انہوں نے حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ یہ اس بچے کو بطور خاص حفاظت اور نگرانی میں رکھیں۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب
حتیم میں اپنی نشست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قریب بٹھا کر پشت پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی تو بہت بڑی شان ہے۔ دادا اپنے پوتے کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور اپنے ساتھ ہی کھانا کھلاتے۔ اسی سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبد المطلب کے زیر سائے آپ کا بچپن بہت آرام سے گزر رہا تھا۔ صرف حضرت عبد المطلب ہی نہیں بلکہ آپ سے آپ کے تمام چچا اور پھوپھیاں بھی بے حد محبت کیا کرتے تھے، لیکن آپ کی مشیت کچھ اور ہی تھی، اور ابھی آپ 8 سال کے ہی تھے کہ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کو اپنے دادا سے بہت انسیت اور محبت تھی۔ جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ بھی جنازے کے ساتھ تھے اور شدید غم سے روتے جاتے تھے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی عمر 82 سال تھی۔ 8 سال کا ایک معصوم بچہ جس کے ماں باپ بھی وفات پا چکے تھے اور اب شفیق دادا بھی نہیں رہے۔ نہ کوئی بھائی بہن تھا، تن تنہا، لیکن کون جانتا تھا کہ بظاہر بے آسرا معصوم بچہ کچھ ہی عرصے بعد ہزاروں لاکھوں کا آسرا بننے والا ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لمحہ لمحہ میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کے وفات کا واقعہ ایک اور لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے۔ قصی بن کلاب نے جملہ امور ریاست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبد مناف کے حوالے کی تھی، جو کہ بعد ازاں ان کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے حصے میں آئی۔ دوسری طرف حضرت ہاشم کے ہی دور میں خانہ کعبہ کے تولید کے زیادہ تر حقوق بھی حضرت ہاشم نے حاصل کر لیے، اور ان سے یہ تمام اختیارات حضرت عبد المطلب کو بھی ورثے میں حاصل ہوئے۔ ان کی حیثیت اپنے والد حضرت ہاشم کی طرح مکہ کے سردار کی تھی، لیکن ان کی وفات نے وفداً بنو ہاشم کے اس رتبے امتیاز کو گھٹا دیا، اور کئی دہائیوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ دنیاوی اعتبار سے خاندان بنو امیہ خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا اور مکے کی مسند ریاست پر حرب متمکن ہوا، جو کہ امیہ کا نامور فرزند تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہی حرب بن امیہ کے بیٹے تھے اور حرب کے بعد مکہ کے سردار اور سپہ سالار بنے۔ حرب بن امیہ نے ریاست اور تولیت خانہ کعبہ کے جملہ اختیارات اپنے قبضے میں لے لیے، اور صرف سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانے کی سعادت ہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہی، جو حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے مختلف ازواج سے 10 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد جناب ابو طالب ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب نے آپ کو حضرت ابو طالب کی ہی آغوش تربیت میں دیا۔ اس کے علاوہ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت اپنی بیٹیوں یعنی آپ کی پھوپھیوں عرویہ، امیمیہ، برہ، صفیہ، عتاقہ، ام حکیم البیضہ کو بلا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور خیال رکھنے کی وصیت کی۔ حضرت ابو طالب اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے۔ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت اسد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں انہوں نے بڑی دل جمعی سے حصہ لیا۔ حضرت ابو طالب بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور مرتے دم تک آپ کے سر پر کسی مضبوط سایبان کی طرح سایہ کیے رکھا۔ ان کی محبت اس درجے کی بڑھ گئی تھی کہ آپ کے مقابلے میں اپنی سگی اولاد کی بھی پرواہ نہ کرتے تھے، اور حضرت عبد المطلب کی طرح ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے بڑی اسرت اور
تنگ دستی کے ساتھ گزار بسر ہوتا تھا۔ باوجود کم صحنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے گھر میں یہ حال دیکھا تو کام کاج کرنے میں کوئی آر محسوس نہ کیا۔ لوگوں کی بکریوں کو اجرت پر چراتے اور بکریوں کو مکہ کی ایک پہاڑی اجاد کے قریب اریقات نامی مقام پر لے جایا کرتے تھے اور اس سے جو کچھ اجرت ملتی تھی وہ اپنے چچا کو دیتے۔ عرب میں بکریاں چرانا کوئی معیوب کام نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفاء اور عمرہ کے بچے بکریاں چرایا کرتے تھے اور یہ ان بچوں کے لیے کوئی کام نہ تھا بلکہ ایک مشغلے کی حیثیت رکھتا تھا، اور عرب طرز معاشرت کا جائزہ لیا جائے تو اسے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ زمانہ رسالت میں آپ اس سادہ اور پرلطف مشغلے کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ اسی جنگل میں تشریف لے گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ عراق پیلو کے درخت کے پھل چن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سیاہ ہو گیا وہ لے لو کہ وہی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ فرمایا، ہاں، کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ 10-12 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مشغلہ جاری رہا۔ آئندہ قسط انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔